ادھر اپنا عشق. امام الانبیاء آج کی اس نشست، آج کے اس استقبال رمضان کا ایک جملہ تاریخی جملہ ہوگا. اس جیکب آباد کے اس میلاد شریف کی اس پہلی محفل کے اندر یہ تاریخی جملہ ہمیشہ یاد رہے گا آپ کو. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو سعید خدری سے فرمایا، اے ابو سعید خدری، مانا یہ تمہاری محبت ہے، یہ تمہارا عشق ہے، یہ تمہاری وہ ہے کہ تم نے میرے سلام کا جواب بے وضو نہیں دیا. اے ابو سعید خدری، کیا تم یہ نہیں جانتے، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ مجھ محمد کا مخاطب جو ہو جائے، محمد جس کی طرف توجہ کر دے، اس کا ظاہری نہیں اس کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے. ارے ہم توجہ رسول اس لیے لے رہے ہیں میرا من پاک ہو جائے اس نگاہ کو، کہ جو نگاہ جس طرف اٹھ جاتی ہے، جس طرف اٹھی موت حیات میں بدل گئی. وہ نگاہ اگر پتھروں پہ پڑتی ہے وہ پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نگاہ اگر درختوں پہ پڑتی ہے وہ درخت کلمہ پڑھ دیتے ہیں. وہ نگاہ کہ جس کے بارے میں میرے امام نے کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ہم فقط نگاہ رسول، توجہ رسول، چاہت رسول، محبت رسول، غلامی رسول، عقیدت رسول، نبی کے در کے بھکاری بننے کے لیے ہم میلاد منا رہے ہیں. اور جب تک زندہ ہیں مناتے رہیں گے. اپنی اولاد کے ذریعے اپنی اولاد کو وصیت و نصیحت کریں گے تو مرو تو یا رسول اللہ پہ، زندہ رہو تو یا رسول اللہ پہ. موت تمہیں آئے تمہاری زبان پہ یا رسول اللہ ہو، صلاۃ و سلام کی صدا ہو. ایسی موت کہ موت بھی جس پہ رش کرے، دنیا جس پہ رش کرے کہ واقعی آج نبی کا غلام گیا ہے. ہم زندہ ہیں تو اہل سنت میں ہم مر جائیں گے تب بھی اہل سنت میں. اور اس کا نتیجہ ہم سختیاں برداشت کر رہے، ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں، ہمیں ملے گا کیا؟ میدان قیامت میں یہ سب معاملات کریں گے، ملے گا کیا؟ میدان قیامت میں جب سب ساتھ چھوڑیں گے ہمیں حضور کی کالی کملی میں جگہ ملے گی. کچھ نہ ملے، فقط اتنا ملے کہ حضور کی کالی کملی میں جگہ مل جائے. پھر میرے امام نے کہا، اب میں ہر جگہ جہاں جہاں میں چل رہا ہوں میرا امام میرے ساتھ ہے. پھر میرے امام نے کہا کہ جس کو قیامت میں دامن مصطفیٰ ملا، کالی کملی میں جگہ مل گئی، پھر کیا ہوگا؟ میرے امام نے کہا ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی. جو قیامت میں عذاب دینے والے فرشتے ان کے بارے میں کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. جو رسول کے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے گا؟ نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا. رب کی عزت کی قسم نہیں ملے گا. اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم میلاد مناتے رہے. ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے تمیم داری کو بلایا، ارشاد فرمایا نورت مسجدنا، اے تمیم داری تو نے ہماری مسجد کو منور کیا. نور اللہ قبرک ووجہک، رب تیری قبر کو منور کرے، رب تیرے چہرے کو منور کرے. واللہ لو کانت لی ابنۃ لانکحتها، خدا کی قسم اگر میرا کوئی اور بیٹا میری کوئی اور بیٹی ہوتی میں تجھ سے نکاح کروا دیتا. میرے رسول کو مسجد نبوی کا چراغا پسند آیا، اسی چراغا کو عمر فاروق نے بڑھایا، اسی چراغا کو مولا کائنات نے بڑھایا. تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے. تو یاد رکھیے حالات اور دور کے بدلنے سے خوشی منانے کا انداز بدلتا رہتا ہے. آج جب خوشی مناتے ہیں تو لائٹنگ ہے، چراغا ہے، سب پرچم ہے، یہ سارے معاملات ہیں، یہ سب میرے رسول کو پسند ہے. تو یاد رکھے ہم دنیا میں ہم پاکستان 14 اگست منائے، اس کے لیے چراغا کرے، کوئی قباحت نہیں ہے. اس کے لیے جھنڈے لگائے، کوئی قباحت نہیں ہے. ہماری برتھ ڈے آ جائے اس پر ہم خوشیاں منائے، کوئی قباحت نہیں ہے. کیک کاٹے، کوئی قباحت نہیں ہے. گھر کو سجائے، کوئی قباحت نہیں ہے. ارے تمہیں تمہاری ولادت مبارک، تمہاری بچی کی ولادت مبارک، تمہیں تمہاری شادی کی برتھ ڈے مبارک، تمہیں تمہارے باپ کی برتھ ڈے مبارک، تمہیں 14 اگست کی مبارک ہو. لیکن ہم سب سے خوش اس وقت ہوئے جب ہمارے غم گسار آقا ملے ہیں. ہم سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوئے جب امام الانبیاء ملے ہیں. جب ہمیں سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوئے جب ہمیں حبیب کبریا ملے ہیں. جب ہمارے غم گسار آقا ملے ہیں. ہم سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوئے جب ہم اس نبی کے امتی بنے ہیں. وہ نبی آئے ہیں
ہم میلاد مناتے رہیں گے، جتنی خوشیاں ہیں ہم کرتے رہیں گے، تمہیں رسول کی نگاہ نہیں چاہیے، تم نہ لو، تمہیں رسول کی محبت نہیں چاہیے، تم نہ لو، تم رسول کا ذکر نہیں کر سکتے، تم نہ کرو، ہم تو غلام تھے، غلام ہیں، غلام رہیں گے، مر تو سکتے ہیں، غلامی رسول نہیں نکل سکتی، ہم میلاد مناتے رہیں گے، اور ملے گا کیا؟ مولا کائنات، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں من انفق درہمن علی قراءۃ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ایک درہم نبی کی میلاد پر ایک درہم روپیہ خرچہ کیا، وہ دنیا سے نہیں جائے گا مگر ایمان سلامت لے کر جائے گا۔ صدیق اکبر نے فرمایا من انفق درہمن علی قراءۃ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے ایک درہم نبی کی میلاد پر خرچہ کیا جنت میں صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا۔ ہم میلاد منا رہے ہیں، میلاد مناتے رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہے عقیدت و محبت، ہم منائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، نماز پنجگانہ، میلاد منایا، ساری رات محفل میں بیٹھے، صبح فجر کی نماز قضا ہو گئی، کوئی فائدہ نہیں، فرض نماز قضا نہ ہو، نماز سب سے پہلے نماز ہے، ایز اے مسلم اٹس آور ریسپانسبلٹی، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، مسجد نبی شریف سے بہت دور اس کا گھر تھا، وہ رہتا تھا، وہ صحابی اور اس کی بیوی، ان دونوں کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے صرف ایک کپڑا تھا۔ یہ اپنی بیوی جب نماز پڑھنے مسجد نبی شریف میں آتے، پنج وقتہ نماز مسجد نبی شریف میں پڑھتے، اپنی بیوی کو کھجور کے پتوں کا پردہ کروا کے یہ صحابی مسجد میں نماز پڑھنے آتے اور دعا کیے بغیر، جیسے حضور سلام پھیرتے دعا کیے بغیر اٹھ کے چلے جاتے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی ہے، نماز پڑھنے آتا ہے، دعا کیے بغیر اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب جب آئے نا تو اس کو روک لینا۔ کہا اچھا، اگلی مرتبہ ہوا ہے، جیسے جانے لگا صحابہ کرام نے پکڑ لیا، کہا رکو، تمہیں رسول نے یاد کیا۔ وہ رک گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر مسجد نبی شریف سے بہت دور ہے، ہمارے پاس، میں، میری بیوی، میرے بچے باہر رہتے ہیں، ہمارے پاس تن ڈھانپنے کے لیے ایک کپڑا ہے، میں اپنی بیوی کو کھجور کے پتوں کا پردہ کروا کے خود نماز پڑھنے آتا ہوں، اور جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کہیں میری بیوی کی نماز قضا نہ ہو، چلا جاتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جاؤ۔ صحابہ کرام سے فرمایا اپنے دوست کے لیے کچھ کپڑے، کھجورے، کچھ تحائف لے کر چلو، ہم اس کے گھر پہ جاتے ہیں۔ وہ تحائف وغیرہ جا کے نبی کریم علیہ السلام خود تشریف لے گئے، جا کے وہ تحائف دیے، کپڑے دیے، سب کچھ دیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابیہ سے پوچھا صحابیہ جس حالت میں تمہیں تمہارے رب نے رکھا ہے کیا تم اس حالت میں رب سے خوش ہو؟ کہ ساتھ ایک یہودی کا مکان تھا، اس کے بالکل دیوار کے پاس ایک کھجور کا درخت لگا تھا، اور درخت کچھ کھجوریں ان کے گھر میں گرتی تھی، اور یہ صحابیہ اس کو جھاڑو دے کے وہ کھجوریں واپس پھینک دیتی تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابیوں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ کھجوروں کا بندوبست کر دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی سے وہ درخت خرید لیا اور ارشاد فرمایا جب کھجوریں پک جائیں تو یہ ساری کھجوریں ان کو دے دینا۔ جب کھجوریں پک گئیں وہ یہودی اپنے معاہدے سے منکر ہو گیا، وہ صحابی گئے اللہ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں پک گئی اور وہ یہودی اس معاہدے سے منکر ہو گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، مختصراً یہ واقعات کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہودی سے کہا کھجوریں دو، کہا آپ نے مجھ سے معاہدہ کب کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا اچھا۔ میرے آقا علیہ السلام اس کے گھر کے باہر کھڑے تھے، یوں انگلی کا اشارہ کھجور کے درخت کو کیا، کھجور کا درخت اپنی جڑیں نکالتا ہوا اس صحابی کے گھر میں لگ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے پوچھا اور کچھ؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے سینے میں اتنا دودھ نہیں ہے میں اپنے بچوں کو پلا سکوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک میخ لے آؤ۔ وہ صحابی گئے، ایک میخ لے آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ میخ، وہ ٹھوکنے والی وہ چیز اس
کھجور کے درخت میں لگا دی. ارشاد فرمایا صحابیہ جب تمہیں دودھ کی ضرورت ہو تو یہ کیل کھینچ لینا, یہ کیل کھینچ لینا, اس میں سے دودھ آ جائے گا. صحابیہ کو جب بھی ضرورت ہوتی تو کیل کھینچتی, دودھ نکلتا, وہ صحابیہ دودھ پی لیتی, وہ اپنے بچوں کو پلا دیتی, پھر بند کر دیتی. کچھ عرصہ اسی طرح گزرا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کھجور کا درخت خشک ہو گیا, درخت بھی خشک ہو گیا, درخت نے دودھ دینا بھی بند کر دیا. صحابی دوڑے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر, عرض کی یا رسول اللہ درخت خشک ہو گیا, دودھ دینا بھی چھوڑ دیا. میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے, درخت سے مخاطب ہوئے, ارشاد فرمایا درخت کیوں سوکھا, کیوں دودھ دینا بند کیا؟ درخت کو رب تعالیٰ نے قوت گویائی دی, طاقت دی. وہ درخت بولا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا مجال کہ میں خشک ہو جاؤں, میری کیا مجال کہ میں دودھ دینا بند کروں. واقعہ کچھ یوں ہے کہ میرے اوپر سے ایک پرندہ گزر رہا تھا, اس پرندے کے منہ میں ایک ہڈی تھی, وہ ہڈی مجھ پر گری, اس کی نحوست کی وجہ سے میں خشک ہو گیا, اور اس کی نحوست کی وجہ سے مجھ سے میرے اندر سے دودھ ختم ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا درخت وہ ہڈی کیا تھی؟ درخت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہڈی ایک بے نمازی کے منہ کو ٹچ ہوئی تھی, اس کی نحوست کی بنا پر دودھ ختم ہو گیا. ہم جہاں اتنا محفل میلاد منا رہے ہیں وہاں بے نمازی کی نحوستوں سے باہر نکلیں اور نماز پڑھنے کی کوشش کریں. 5 وقتہ نماز با جماعت پڑھیں, عاشق رسول کی اقتداء میں پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو محبوب کی ولادت کے صدقے ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے, اور وہ ہو کہ خدا اہل سنت کو آباد رکھے, میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.